رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم الحمدللہ سورہ النمل شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نمل مکے کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، مضمون سے بھی اندازہ ہوتا ہے اور روایات میں بھی آتا ہے۔ جیسے سورہ شعراء پڑھتے ہوئے بھی ہم نے یاد کی تھی حدیث، جس میں ہے کہ سورہ شعراء، النمل اور القصص جیسے بالترتیب نازل ہوئی ایک کے بعد ایک، اور موضوع ملتا ہوا بھی ہے سورہ شعراء سے۔ تھوڑا سا اس میں فرق ویسے ہم دیکھیں گے، وہاں پہ جیسے انذار کی بات زیادہ تھی اور اس میں بشارت سے بات جیسے شروع ہو رہی ہے، تو اس کے طرح دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے تعارف کتاب کا اور پھر پچھلی قوموں کے واقعات، حضرت موسیٰ کا سرگزشت کا بھی تھوڑا سا حصہ اس میں دوبارہ بیان ہوگا، اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر پچھلی اور قوموں کے واقعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تواسین ظاہر حروف مقطعات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور کتاب مبین کی۔ تلکا یہ اشارہ بعید جیسے ہوتا ہے، قرآن کی اہمیت کے اور عظمت کے لحاظ سے تلکا کا جیسے یہاں لفظ آتا ہے کہ وہ ہے قرآن کی آیات القرآن، آیات کی نسبت جیسے قرآن کے ساتھ کہ قرآن کی آیات کی اہمیت جیسے واضح ہو رہی ہو۔ جب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس صورت کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس پہ غور کرنے جا رہے ہوں، تو اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ کیسی آیات ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور کتاب مبین کی، قرآن کی مزید تعریف کہ وہ جو کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ قرآن کا جو لفظ ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب۔ تو اصل القراءت سے جیسے روٹ ورڈ قاف اور را حمزہ ہے نا اس کا، اور قرآن اس کا مصدر۔ قراءت کے معنی ہوتے ہیں جیسے حروف کلمات کو ترتیل میں جمع کرنا، اسی سے جیسے قراءت پڑھنا کے بھی معنوں میں اور جمع کرنے کے بھی معنوں میں۔ تو قرآن جو ہے ایک تو قرآن کے لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب، اور پڑھی جانے والی جیسے القرآن ہے تو اثر پڑھی جانے والی، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی، آپ کو پڑھ کر سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی، صحابہ نے دوسروں کو، اور اسی طرح قرآن کا ایک خاص جیسے طریقہ ہے سمجھنے سمجھانے کا کہ پڑھنے پڑھانے سنانے کے ذریعے سے اس کو سمجھا جائے نا، اس کا بھی اپنا ایک اثر ہے۔ اب آج کے دور میں جب لکھنے لکھانے کا دور ہے، موجود ہے ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب بھی، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے اتنے جو درس و تدریس کے سلسلے چلے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک اپنا خاص اثر ہے جو کانوں کے ذریعے سے پہنچے، دل میں اترے بات اور سمجھ میں آئے۔ اب آج ظاہر ہے وہ ذریعہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا، پڑھنے سے زیادہ اب سننے کا ذریعہ ویسے بھی ہو گیا، آپ ویڈیو سے سنے، آڈیو سے سنیے، ہر جگہ سے سن سکتے ہیں۔ وہ کتاب جو پڑھی جائے، جس کو سنایا جائے، اور پھر کتاب بھی لکھی ہوئی بھی پڑھی جانے والی بھی ہے، سینوں میں بھی محفوظ ہے، بغیر کسی لکھی ہوئی چیز کے بھی پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ لکھی ہوئی بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور پھر کتاب مبین نازل ہو گئی، پڑھ دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو سنا دی گئی اور زیادہ واضح ہو گئی۔ مبین کہنے میں بھی کئی اس کے مطلب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب کہ یہ کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے، صاف صاف سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مبین کا لفظ اصل میں روٹ ورڈ با یا نون ہے نا، بانا وستبانا و تبینہ کے معنی ہوتے ہیں ظاہر اور واضح ہو جانا، اس کو واضح کر دینے والا۔ تو اسی سے جب کتاب مبین کہیں تو اپنے احکام اور ہدایات کو واضح کر دینے والی کتاب۔ اور اس کے دوسرا مطلب ہوا کہ حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے، اس کو حق اور باطل کو کھول کر الگ الگ کر کے صاف صاف بتا دیتی ہے۔ تیسرا مطلب اس کا ہوا کہ اس کتاب مبین کہنے کا کہ اس کا کتاب الہی ہونا بالکل صاف ظاہر ہے، اپنے وجود سے، اپنے الفاظ سے، اپنے معنوں سے، اس کے نزول کا طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا، آپ کے امی ہونے کے باوجود اتنی زبردست کتاب کا ہم تک پہنچانا، ہر چیز اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، بالکل اس کا روشن ہے، یہ بات بالکل صاف واضح ہے
کہ یہ کتاب الہی ہے. وہ کتاب الہی کا ہونا روشن اور واضح، اس کا حق اور باطل کا الگ الگ کر دینے والی، اور بالکل واضح اس کی تعلیمات، صاف تعلیمات، سمجھ میں آنے والی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات پیچیدہ طریقے سے کہی جائے، سمجھ میں نہ آنے والی ہو. ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. بالکل روشن صاف اس کی آیات. اور اس قرآن کی مزید تعریف آتی ہے کہ وہ کیسی قرآن ہے، کیسا قرآن ہے جس کی یہ آیات تم پڑھ رہے ہو. کتاب مبین اور ہدی و بشرا للمومنین. ہدی ہدایت، و بشرا اور خوشخبری، للمومنین مومنین کے لیے. اب یہاں پہ یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، یہ کتاب خوشخبری دینے والی ہے، بلکہ اس کتاب کو ہدی و بشرا کہہ دیا گیا. تو وہ اصل میں بہت زیادہ، جیسے اس کے ہدایت میں، اس کی بشارت میں جیسے انتہا درجے پر ہونا اس کا واضح ہوتا ہے نا. تو اپنے وصف میں جیسے ہدایت اور بشارت دینے کے وصف میں وہ اس کا کمال ہے، بالکل بہت زیادہ وہ ہدایت دینے والی ہے، خود ہی ہدایت ہے. اور یہ کہ خود ہی جیسے بشارت بن جائے، خوشخبری بن جائے نا. اور کس کے لیے ہے؟ للمومنین، کہ مومنین کے لیے وہ بشارت ہے. سورہ بقرہ میں تو جیسے کہا گیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہر ایک کے لیے ہے ہدایت، ہر ایک کو ہدایت دینے والی ہے. جو چاہے اس سے ہدایت لے سکتا ہے. ہدی للمتقین جسے بھی کہا گیا کہ لیکن ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو متقین ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھیجی سب کے لیے یہ کتاب، اتاری سب کے لیے یہ کتاب، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھا پاتے ہیں؟ جو تقوی رکھنے والے ہوں، جو ایمان رکھنے والے ہوں. سورہ بقرہ میں متقین کا لفظ ہے، یہاں مومنین کا ہے. سورہ لقمان میں محسنین کا لفظ آتا ہے کہ وہ ان کے لیے محسنین کے لیے وہ ہدایت ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مومنین، وہ متقین، وہ محسنین. ان کی مختلف صفات جو آتی ہیں، ان میں یہاں جو صفات آ رہی ہیں وہ ہر جگہ کامن ہے قرآن میں. اس کتاب سے جو ہدایت پکڑتے ہیں، جنہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیں ہدی و بشرا بھی آ رہا ہے کہ ہدایت ہے، اور بشرا خاص طور پہ کہ بشارت کا بھی لفظ آتا ہے. قرآن میں انذار اور بشارت ویسے تو ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. ابھی انذار کی بات آ رہی ہے، ساتھ ہی بشارت کی بات، کہ ان کے لیے انذار ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے. لیکن کچھ صورتوں میں جیسے انذار کی طرف زیادہ جھکا ہوگا، کہ زیادہ تنبیہ کی باتیں ہوں گی. جیسے سورہ شورى میں ہم بار بار پڑھ رہے تھے، ہر نبی آ کے کہتا ہے کہ میں اس کی تنبیہ کرنے والا ہوں. اور شروع میں بات ایمان نہیں لانے والوں کی تھی کہ آپ ان کے لیے اپنی جان ہلاک کر دیں گے. یہاں بات شروع بشارت سے ہوتی ہے کہ وہ خوشخبری ہے. اس کی دونوں ہی چیزیں قرآن میں ہیں، لیکن کچھ صورتوں کو پڑھیں تو بشارت زیادہ سامنے آتی چلی جائے. تو اسی طرح یہاں آتا ہے کہ وہ ان کے لیے خوشخبری دینے والی ہے، جو اس پر ایمان لے آئے انہیں کامیابی کی بشارتیں، آخر دنیا کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی، اللہ کی رضا کی بشارتیں وہ دینے والی ہے. اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ. اب یقیمون الصلاۃ اور یؤتون الزکوٰۃ دونوں کے معنی ذہن میں سب کے ہے. قائم کرنے کا مفہوم کیا ہے نماز کو؟ لیکن یہاں پہ جس طرح سے آ رہا ہے، یا دوسری جگہوں پہ بھی جہاں یہی بات آئی، سورہ بقرہ، سورہ لقمان، ہر جگہ اصل میں نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کر کے، جیسے کہ جو مومنین کی جامع صفات کا تذکرہ ہو گیا، کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. جو مومن ہے ظاہر ہے بہت کچھ کرنے والے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے کیا ہوگا کہ اہل ایمان کی ایک تصویر سامنے آ جائے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں. ایک طرف وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کہیں تو وہ اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی فرما بردار ہوتے ہیں، تو اس کے بلاوے پہ فوراً لبیک کہنے والے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتے ہی اس کے آگے جھکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اور بھی ساری نیکیاں اسی طرح سے کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے ہر حق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بندگی بجا لانے والے ہوتے ہیں. نماز ہے ہی اسی لیے کہ پوری زندگی کی بندگی سکھانے کے لیے ہوتی نا. عبادت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پوری زندگی میں ہمیں اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار کرتی ہے.
تو اس طرح وہ نماز قائم کرتے ہیں تو پوری تصویر سامنے آ جائے. وہ اللہ کے بندے، اس کے آگے جھکنے والے، اس کی فرمانبرداری بجا لانے والے ہیں. اور اس کے علاوہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے وہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. یہاں صرف اعطائے زکوٰۃ کا انعام ہے. زکوٰۃ ہے وہ اصل میں تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا منیمم جو طریقہ ہے وہ ہے نا. اور کرے یا نہ کرے، کم از کم اگر اتنا تمہارے پاس ہے، اتنا 1 سال تک تمہارے پاس رہتا ہے، تو اتنا اس میں سے حصہ ضرور تھوڑا اللہ کے بندوں کے لیے نکال دو، اللہ کے جو اس کے ضرورت مند ہے. لیکن اس سے بہت زیادہ اللہ کے نیک بندے کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. جو حقوق اللہ کے بندوں کے ان پر عائد ہوتے ہیں وہ انہیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پڑوس میں کوئی بھوکا پیٹ بھر کر سو رہے ہوں، لیکن یتیم ان کے گھر میں ٹھوکریں کھا رہا ہو اور وہ خود عیش کر رہے ہوں. اس طرح کے وہ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ابھی یہ بات قرآن میں اور بھی کئی جگہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. سورہ معون جو روزانہ نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں مختصر ہونے کی وجہ سے، اس میں بھی پہلی بات وہی آتی ہے کہ کیوں نہیں وہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو نہیں اکساتے مسکین کا کھانا کھلانے پہ. مسکین کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر آتا ہے وہم، اور وہ بالآخرت، آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. اب ہم کا جس طرح 2 دفعہ کہا جاتا ہے، اس سے ایمفیسس تاکید سمجھ میں آ رہی ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا تاکید کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. یہاں آخرت کا جس طرح سے تذکرہ آتا ہے تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی یہ ساری نیکیاں، یہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر، ان سب کی جزا دنیا میں وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے وہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی نظر آخرت پر رہتی ہے. آخرت پر یقین ہو تو نیکیاں خالص بنتی ہیں، نیکیاں صحیح نیکیاں بھی بنتی ہیں. اور آخرت پر یقین ہو تو ہی نیکی کرنا بھی آسان ہوتا ہے، کرنا ممکن ہوتا ہے. اگر آخرت سے غافل ہو انسان، اپنی آخرت کا سوچتا ہی نہ ہو، آخرت کے بارے میں کوئی فکر اسے اگر نہ ہو، تو نیکیاں کرنا مشکل ہی ہو جائے نا. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی کشش، یہاں کی مصروفیات، کیا کچھ یہاں اپنے اندر کس طرح ہمیں گھیرے رکھنا چاہتی ہے. اور پھر ہمارا اندر نفس ہے جو ہم سے اپنی بندگی کروانا چاہتا ہے، ان سب میں ہم گر کر ہی رہ جائیں نا. تو اس کے لیے جو آخرت پر اچھی طرح سے یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، یقین کے لفظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، تو صرف ایمان بھی نہیں آ رہا، ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں نا، بالکل جیسے پتا ہے کہ ہاں لازماً آنی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ہاں ایمان ہے ہمارا، ہمیں پتا ہے جنت ہے، ہمیں پتا ہے دوزخ ہے. آج کتنے سارے مسلمانوں کو سوائے کچھ ایسے دہریے ان کے اندر، یا کوئی بالکل منافق ہو، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، ان کے سوا آج جو اتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا میں بستے ہیں، سب آخرت کو مانتے ہیں. آخرت انہیں پتا ہے کہ یہ دنیا مختصر ہے، اللہ کے پاس دوبارہ اٹھایا جانا ہے، دوبارہ حساب کتاب دینا ہے. لیکن اعمال کو دیکھیں تو کیسے لگتا ہے کہ جیسے آخرت کا یقین ہی نہ ہو. سب کچھ اس دنیا میں چاہے دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے نظر آ رہے ہوں، اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو خطرے میں ہی ڈالتے نظر آ رہے ہوں. وہ خود ہی ظلم کرنے والے، لوٹنے کھسوٹنے والے، بے ایمانیاں کرنے والے، کرپشن کرنے والے سارے کے سارے موجود ہیں وہ ایمان رکھنے کے باوجود آخرت پر. تو وہ جو حقیقت میں یقین رکھتے ہیں، جیسے سامنے نظر آ رہی ہے جنت اور دوزخ، وہی لوگوں سے پھر نیکیاں صحیح ہوتی ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی تصویر اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے. ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدی و بشریٰ ہے یہ کتاب، ہدایت بھی دیتی ہے انہیں ہاتھ پکڑ کر پوری زندگی میں سیدھے راستے پر قائم بھی رکھتی ہے یہ کتاب، اور انہیں بشارتیں بھی دیتی ہے اس دنیا کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی، اپنے اللہ کے رضا کی، اپنے اللہ کے قرب کی ساری بشارتیں اس کے اندر موجود ہیں. ان بشارتوں کو پانے کے لیے یہ صفات ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ویسا یقین آخرت کا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں ان الذین، مگر وہ لوگ جو نہیں مان لاتے، ان کی کیا صفت ہے، وہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں. لا یؤمنون، یہ کتاب ہے تو اتنی زبردست،
کتاب مبین ہے، ہدی و بشرا ہے، لیکن اس پہ کچھ ہے لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے. لا یؤمنون بالآخرتی، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اچھا، خاص طور پہ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے کی بات یہاں ہو رہی ہے. اور یہاں بھی اسی طرح سمجھ لیں کہ آخرت پر ایمان کا چاہے زبانی دعویٰ ہو یا سچ مچ دل سے سمجھتے ہو. ایک تو ہے وہ جو بالکل آخرت کا زبان سے انکار کرتے ہو، اور وہ کم ہی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو بالکل نہیں مانتے ہو کہ ہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا بھی جانا ہے، مٹی میں مل جائیں گے، کچھ ہوگا ہی نہیں. ایسا کہنے والے کچھ ہی ہے نا پوری دنیا میں. ورنہ کسی نہ کسی صورت میں بدلے کا لوگوں کو پتا ہے کہ دوبارہ بدلہ ملنا ہے، دوسری دنیا کچھ ہونی ہے، خواہ وہ کیسے میسڈ اپ ان کے عقیدے ہو، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. وہ یہاں پہ جس طرح کہا جاتا لا یؤمنون بالآخرتی، وہ سارے عقیدوں کے باوجود جو اصل میں ایمان جن کا ہے نہیں، عمل ان کا ایسا ہے ہی نہیں جیسے کہ آخرت پہ ایمان رکھنے والے ہوں. اور ان کے کیا ہوتا ہے کہ وہ زینا کو زینت دے دی، خوبصورت بن گئے لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، فہم یا امہون، پس وہ یا امہون کا جو لفظ ہے اس سے جیسے وہ بہک رہے ہیں، اس میں بھٹک رہے ہیں، سرگرداں پھر رہے ہیں. اس کے معنی ابھی پیچھے ہم نے سمجھے بھی تھے نا کہ کس طرح کوئی جگہ پتہ نہیں چل رہا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کسی جگہ جانے کا معلوم نہیں ہے، کوئی راستہ بھٹک گیا ہے. بالکل اس طرح سے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ آخرت کا، کیونکہ جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا ان کو نہیں ہے. اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دنیا، ان کے اعمال، اعمالہم ان کے اعمال کیسے اعمال جو وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ زینا ان کے لیے بڑے خوبصورت بن گئے ہیں. وہ اسی میں ہی مگن ہے، سمجھ رہے ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جو لگا ہوا ہے اپنے پیسہ بڑھانے کی فکر میں، دن اور رات لگا ہوا ہے، پیسے سے پیسہ بنا رہا ہے اور کیا کچھ حاصل کر رہا ہے. اب اس کے لیے اس کا اپنا وہ عمل ہی بڑا ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میں کتنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں، کس قدر کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، کامیاب تجارت ہے، بزنس چمک رہا ہے، کچھ ادھر سے جوڑ توڑ ہو کر رہا ہے، کچھ اور ادھر چالاکی دکھا رہا ہے، کہیں ادھر ہاتھ دکھا رہا ہے، کہیں ادھر ٹیکس میں سے ہاتھ مار رہا ہے، اور سب کچھ کر کے اس کے لیے بڑی خوبصورت اس کا عمل بنا ہوا ہے کہ میں تو بہت کچھ صحیح کر رہا ہوں. اسی طرح اور بھی کتنی مثالیں ہوں گے. خواہ وہ دین کے ہی کام کر رہا ہے، جو شہرت پا رہا ہے، دنیا میں نام بن رہا ہے، اور کیا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے، بڑے اس کے اعمال اس کے لیے زینت بنے ہوئے ہیں، ہر طرف سے واہ واہ اس کے لیے ہو رہی ہے. لیکن سب کچھ تو اگر کر رہا ہے صرف دنیا کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی لیڈری چمکانے کے لیے یا کسی اور مقصد سے، تو وہ سب کیا ہے؟ صرف وہ فہم یا مہون، وہ تو بہکا ہوا ہے، بالکل کچھ اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، بالکل بھٹکا ہوا جیسے کہ وہ ہونا. بالکل یہی بات جیسے سورہ کہف کے آخری رکوع میں بھی بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھائی گئی نا. پہ قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ هل ننبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، جیسے کوئی اہم خبر دینا ہے، کوئی بات بتانا ہے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ بالاخسرین اعمالا، اخسرین کہ کون ہے زیادہ، اخسرین زیادہ خسارہ پانے والا اپنے اعمال میں. یہاں پہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ اصل میں اخسرون میں سے ہیں، زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. اب وہ کون ہے؟ ان کا وہاں پہ آتا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی، جن کی کوشش، ہر شخص دیکھے کچھ سعی کر رہا ہے، کچھ جدوجہد کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے، گھر بنانے اور سجانے کے لیے صحیح ہو رہی ہو، کچھ اپنا مقام بنانے کے لیے صحیح ہو رہی ہو، کوئی بھی کوشش میں انسان لگاؤ، دین کے خلاف ہی کوشش کرنے کے لیے تو کتنی زبردست صحیح کرنے والے بھی موجود ہیں کہ جتنی جدوجہد دین کو پھیلانے والے نہیں کرتے، اس سے کئی گنا زیادہ کوشش وہ لوگ کر رہے ہوں جو دین کے خلاف جن کو باتیں کرنا ہے. اس ہر ایک کی صحیح ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ فی الحیات دنیا کی زندگی میں گم ہے ان کی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ بہت سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. سب سے بڑی وہ محرومی یا کہنا چاہیے بد نصیبی انسان کی ہے نا، اسی لیے اخسرین اعمال وہاں کہا گیا، یا ہم الاخسرون کہا جا رہا ہے، زیادہ خسارہ پانے والے. ایک تو ہے نا کہ انسان اگر برائی بھی کر رہا ہے، بالکل برائی میں بھی مبتلا ہے، لیکن اس کو پتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور میں غلط کر رہا ہوں،
تو اس کے تو پھر پلٹ آنے کے امکانات ہوں گے کہ وہ اپنے غلط راستے کو چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف آ جائے، اسے توبہ کی توفیق مل جائے. لیکن وہ شخص جو اپنے اعمال پہ بڑا ہی مگن ہو کہ جو میں کر رہا ہوں بہت ہی اچھا کر رہا ہوں، اتنی میرے پاس عقل ہے، اتنی میرے پاس صلاحیت ہے، اتنی میں نے کوششیں کی ہیں، اتنے میں نے کام کیے ہیں، اس سے میں نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، وہی بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثرین نا اعمال ہے، بالکل ہی اپنا خسارہ کر سکتے ہیں. اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر ایمان کی توفیق نہیں ہوتی، ایمان نہیں رکھنے والے ہوتے، جب آخرت کو بھلا دیا، آخرت سے غافل ہو گئے تو یہ خسارے کا راستہ مل جاتا ہے، پھر وہ خسارے کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خود کر کیا رہے ہیں. قرآن سے دور بھاگنے کی، انکار کی اصل وجہ یہ ہے، آخرت کا انہیں پتہ نہیں ہے، اس پہ ایمان نہیں رکھنے والے ہیں، اپنی دنیا کی صحیح میں بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک الذین لہم، وہی لوگ ہیں جن کے لیے سوء العذاب، برا عذاب ہے، وہم فی الآخرتی، اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون، وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، دیوالیہ ہوں گے. خسارہ کہیں تو وہ خود ہی بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے نا. خسارہ یا دیوالیہ جیسے اردو میں جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سمجھے مال ہم نے کسی تجارت میں لگایا، اس سے نفع ہونا تو دور کی بات، نقصان ہی ہوتا جائے، نقصان ہوتے ہوتے جو مال ہم نے لگایا تھا وہ بھی پورا ختم ہو جائے. ایک تجارت نہیں کرتے مال ویسی کا ویسی رکھا رہ سکتا تھا، تجارت کریں اور اس مال کو بھی گم کر دیں تو کتنا بڑا دیوالیہ ہے نا. تو بالکل اسی طرح کا انسان اسی خسارے میں جا رہا ہے، جس طرح سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے زمانے کی کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے، دیوالیہ اپنا کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کی نعمت دی تھی، دنیا کے اندر تھوڑی سی مہلت دی تھی، اس سے ہم بہت کچھ کما سکتے تھے. ہم اس قرآن کو ہم پکڑتے، اس پر ایمان لاتے، اس آخرت کی فکر کرتے اور نیکیوں کو اختیار کرتے، کتنی بشارتوں کو پا لیتے، ہمیشہ کی زندگی کی بشارتیں مل سکتی تھی. اور زندگی تو بھولے جا رہی ہے، ہم صحیح کریں یا نہ کریں، ہر لمحہ ہر سیکنڈ جو ہے ہماری زندگی کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے. ہمارا جو اصل مال ہے وہ ختم ہی ہو رہا ہے، لازماً ختم ہو رہا ہے. یہ بات اگر اس کو گہرائی سے سوچیں تو خود ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں اپنا ہی نظر آ جائے اچھی طرح کی سچ مچ کیسے ہم خسارہ کرتے رہتے ہیں، دن اور رات اپنا خسارہ کرتے رہتے ہیں نا. دن اور رات کے اندر کتنے ہی لمحے ایسے ہیں جن سے ہم کچھ آخرت اپنی بنا رہے ہوں، کتنے لمحے ایسے ہوتے ہیں جن سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے ہوں. جس وقت بیٹھے غیبتیں کر رہے ہوں، جس وقت کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہے ہوں، صرف دنیا ہی کی ہوس میں لگے ہوئے ہوں، آخرت کی غفلت سے جو لمحہ گزر رہا ہو اس کے لیے فکر نہ ہو. آخرت کی یاد کے ساتھ تو اگر ہم دنیا کے بھی کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے خسارہ نہیں بنتے، سے بھی ہم آخرت میں بہت کچھ پا سکتے ہیں اچھی نیت سے اگر ہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آخرت سے غافل ہوتے ہوئے جو کام ہو رہے ہوں، اپنے نفس کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشوں کو، اس کی جو ڈیمانڈز ہمارے سامنے لگی رہتی ہیں ہر وقت، اب ہماری نفس کی ان کو پورا کرنے میں جب ہم لگے ہوئے ہوں، کیسے اپنا ہی ہم خسارہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی چیز کا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے سوء العذاب جو ہے برا عذاب. لیکن دوسرا آگے پھر وہم فی الآخرت کبھی آ رہا ہے، تو اس سے پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سوء العذاب سے مراد دنیا کا بھی عذاب ہے، اور خصوصاً جو پہلے مخاطب تھے جب اللہ کے رسول ہوں درمیان میں اور ان کا جو انکار کر دیں، وہ تو عذاب میں مبتلا دنیا میں بھی ہوتے ہیں ضرور. اور یہ کہ ایمان نہیں رکھنے کا برا نتیجہ دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہی ہے، اور پھر آخرت میں تو ہے ہی ہے، وہ تو پھر دیوالیہ ہی ہے وہاں تو. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ وَإِنَّكَ، پھر بات وہی قرآن کی تعارف کی چل رہی ہے، وَإِنَّكَ، اور بے شک تجھ کو لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بے شک تجھ کو لَتُلَقَّى کا جو لفظ ہے روٹ لام قاف واو، تو لقّا جب کہیں تو اس کا مطلب ہوگا تلقین کرنا. ویسے تو لقیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کے سامنے آنا، پا لینا. تو لقّا کہیں تو جسے سکھلایا جاتا ہے، ملتا ہے، کسی کا القاء کرنا، دل میں ڈالنا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس میں سکھانے کا بھی مفہوم آ جاتا ہے، پڑھانا، سکھانا، دل میں ڈالنا، اچھی طرح بار بار اس کو تلقین کرنے میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی نا. تو اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے القاء کیا گیا، قرآن سکھایا گیا، قرآن آپ کے دل میں ڈالا گیا،
وَإِنَّكَ بھی ہے، پھر لا بھی لَتُلَقَّى کے ساتھ ڈبل ایمفیسس کہ وہ سکھایا گیا کس کی طرف سے؟ من لدن، ان طرف سے، اس کی جناب سے، حکیم علیم، جو حکیم اور علیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنی طرف سے تمہیں سکھایا ہے۔ اب اس قرآن کی پھر مزید وضاحت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تصنیف کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی اصل اہمیت، اصل تعارف۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت خاص طور پہ حکیم علیم آتی ہے۔ پچھلی صورت میں دیکھیں اللہ کی صفات عزیز الرحیم کا بار بار بیان ہو رہا تھا، اور اس پوری صورت جیسے اس کی بنیاد پہ چل رہی تھی، مختلف واقعات اللہ کی ان صفات کو سمجھا رہے تھے کہ کیسا وہ عزیز اور رحیم ہے، اور ان صفات کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے التفات ہو رہا ہو، آپ کو ہمت بڑھائی جا رہی ہو، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جیسے تربیت کی جا رہی ہو کہ کس طرح وہ اللہ پہ توکل کریں، وہ جو عزیز الرحیم ہستی ہے۔ اب اس سورہ میں ہم دیکھتے ہیں حکیم اور علیم کی صفت اسی طرح سے زیادہ آتی رہے گی، اور وہ خاص طور پہ حکیم کا لفظ جیسے پہلے آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ جیسے غور کرنے کی بات ہو، اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جیسے واقعات آ رہے ہوں اس میں خاص طور پہ جیسے سمجھنے کی بات ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ کہ اس میں حکمت ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا جو واقعہ آ رہا ہے اس کو ہم دیکھیں تو لگے گا کہ کتنی اس میں چیزیں جو ہمیں دماغ میں جسے ہمارے آنا مشکل ہو، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے بات کی، کیسے آپ کو جو معجزات دیے گئے، ان سب کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ہمارے سامنے ہو کہ وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اور پھر خاص طور پہ یہاں پر قرآن کے نزول کی بات ہے کہ اس قرآن کا نزول، اس کی ہر آیت اللہ کی دونوں صفات کو جیسے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اس قرآن کا القاء ہونا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کتاب کا انسانوں میں سے ایک بندے کو سکھایا جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا گیا، اس کے ذریعے سے انسانیت کو اس کی معراج پہ پہنچانے کا جیسے طریقہ بتا دیا گیا، دنیا سے اندھیروں کو دور کر دینے والی کتاب، جو سب کیا ہے؟ حکیم اور علیم ہستی کے کام ہے، اسی کے ہو سکتے ہیں، اس نے القاء کی ہے، اس نے تمہیں سکھائی ہے یہ کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ ہی پھر بندوں کو بھی سکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ کتاب لینے کا، اس کو سیکھنے کا ہمیں بھی شوق ہو، وہ کسی بھی ذریعے سے خواہ میں سکھایا جائے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سکھانے والا ہے۔ اور اب اس کے بعد قرآن کے زبردست تعارف کے بعد پھر وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سب سے پہلے آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ جو پہلے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بلکہ پچھلی ہی صورتوں میں سورہ طٰہٰ میں تفصیل پڑھی، سورہ شورى میں بھی تذکرہ آیا۔ اب یہاں پہ وہ والی بات ہو رہی ہے جہاں جب ان کو نبوت عطا کی گئی تھی، آپ کو معجزات دیے گئے، اور اس کے بعد فرعون اور اس کے قوم کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں اس طرح بار بار آیا ہے، آتا جا رہا ہے، وہ ہم نے سورہ شورى پڑھتے ہوئے بھی سمجھا ہی تھا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات میں مماثلت ہی تھی، جس طرح کی آپ ان کی مخالفتیں ہو رہی تھی، اسی طرح اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت اسی طرح ہو رہی تھی، اور پھر دوسرے سننے والوں کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے۔ واقعہ کی طرح اللہ تعالیٰ سنا دیتے ہیں، لیکن اسی سے بہت کچھ انسان سمجھ سکتے تھے۔ اس وقت کے ماننے والے بھی جو اللہ پر ایمان رکھ رہے تھے، جن کے لیے اتنی مشکل حالات تھے، ان کے لیے بھی بہت کچھ تسلی تھی، اور جو نہیں مان رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، معجزے مانگ رہے تھے، ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ سمجھنے والی باتیں تھیں اگر سمجھتے تو۔ خاص یہاں پہ جو بات آ رہی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتیں سمجھائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتایا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اسی طرح قرآن کی وحی سے سرفراز فرمایا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ انہیں بھی بالکل خبر نہیں تھی، اچانک سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تو راستے سے گزر رہے ہیں اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے خطاب ہو رہا ہے، ان سے خطاب کر رہے ہیں اور انہیں نبوت عطا کی جا رہی ہے. اور بالکل اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے نبوت جو آپ پر ہوا ہے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا تھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ معجزے بہت جیسے مانگتے تھے نا قریش، مسلمانوں کا بھی دل چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بڑا معجزہ بس سامنے آ جائے، سب کی گردنیں جھک جائیں، سب ایمان لے آئیں. وہ بات سمجھائی گئی کہ معجزے تو اس سے پہلے بھی دیے گئے، بڑے سے بڑے دیے گئے. خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزے دیے گئے، اور پھر بھی ان کی قوم معجزوں سے نہیں جھکی تھی، معجزوں کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے فرعون نا. تیسری بات یہ کہ آج حالات کیسے بھی ہوں، ڈھیل تھوڑا عرصہ ملتی رہتی ہے جیسے فرعون اور اس کی قوم کو ملی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ بھی سکتی ہے. اس میں بھی دونوں ہی کے لیے بات ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی، کہ آج اگر اللہ کی پکڑ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے مطمئن نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ لازماً پکڑنے والا بھی ہے. اب یہاں پہ آیت جو آ رہی ہے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے شروع کرنے کے لیے، اذ قالا، جب کہا موسیٰ نے لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی، بے شک میں نے، آنست نارا، دیکھی ہے آگ. یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے سورہ طٰہٰ میں بات شروع ہوئی تھی. اور جب کہا موسیٰ نے، جیسے واقعات تو پہلے بھی آتے رہے اور اسی کا آگے جیسے بتایا جا رہا ہو، اسی میں سے پھر اور ایک بات بتائی جا رہی ہو. یہاں پہ اس طرح سے آ رہا ہے نا کہ جب کہا، جو تم نے پڑھا تھا پہلے، تمہیں بتایا گیا تھا، اور وہی واقعہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی. اب یہ آگ کب دیکھی، کہاں دیکھی، وہ ہمیں پتہ ہے واقعات سے کہ کس طرح مدین میں کئی سال 8-10 سال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارے فرعون سے بھاگنے کے بعد، اس کے قتل کا قصور خطا ہونے کے بعد، اور اپنی بیوی کے ساتھ اب واپس آ رہے تھے نیا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں سے مصر میں ملنے کے لیے. تو اس وقت جب وہ گزر رہے تھے وادی سینا سے، وہاں پہ پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ انہیں ایک آگ نظر آئی. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جیسے آگے آ رہا ہے کہ سآتیکم، جیسے قریب ابھی لاتا ہوں، آتیکم لاتا ہوں تمہارے پاس، منہا اس سے، بے خبرن کوئی خبر، اور آتیکم یا لاتا ہوں تمہارے پاس، بے شہابن قبسن. شہاب کا جو لفظ ہے شعلے کو کہتے ہیں، جلتی ہوئی چیز، قبس انگارہ، کہ کوئی انگارہ لاتا ہوں، لعلکم تاکہ تم، تستلون کا روٹ ورڈ سواد لام یا ہے. السلیو کے معنی ویسے تو آگ جلانا ہوتے ہیں، آگ میں داخل ہونے کے معنی ہوتے ہیں. تستلون یہاں پہ آنا ہے اس سے آگ تاپ سکو تم. تو اب ان سب باتوں سے، جس طرح وہ آگ نظر آنے پہ وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، کیا باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ رات ہے، اندھیرا ہے، راستے کی انہیں خبر لینا ہے کچھ کہ کس طرف جائیں اور کیا کریں، اور اس کی انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور پھر سردی ہے، انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہو رہی کہ آگ کا انگارہ مل جائے، آگ جلا لیں، اس سے تاپ سکیں. تو ایک طرح سے آگ اللہ تعالیٰ نے دکھائی، جس طرح کی انہیں ضرورت تھی اسی طرح کی چیز وہاں انہیں نظر آئی کہ وہ اس طرف جائیں، وہ اس کی طرف گئے. فلما جاءہا، پس جب آیا اس کے پاس یعنی جو نارا آگ جو نظر آ رہی تھی، جب وہ اس طرف آئے تو نو دیا، پکارے گئے، انہیں آواز دی گئی، ام بوریکا، یہ کہ بوریکا منفی ناری، بوریکا یہاں پہ جیسے برکت سے ہے، برکا سے، کہ با برکت ہے، منفی ناری جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، رب العالمین، عالمین کا رب. اب یہاں یہ والی آیت، جیسے ایک آیات متشابہات ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اگر اس کی قرید میں جاؤ تو بھٹکنے کا خطرہ ہو، اسی کے لیے صاف تنبیہ بھی آ جاتی ہے، بس سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العالمین، رب العالمین. کیا مطلب ہے؟ کئی مفہوم اس کے مفسرین لیتے ہیں. یہ اس سے کہ وہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف ہے، اس کے پھر کئی معنی لیے گئے. پوری طرح سمجھنا ذرا ہمارے لیے مشکل بات ہے. یہ بات تو مانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ،
اللہ تعالیٰ کو تو دیکھنے کی خواہش ہی رہی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ لن ترانی، تم نہیں مجھے دیکھ سکتے. اور آگ تو خود اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کا بات کرنا کیسا ہے، ہم اگر تصور کریں تو ہماری جیسی محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں. اکثر ہمارے ذہن بس وہیں تک جا سکتا ہے نا کہ ہم زبان ہو، ہونٹ ہو تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، اور کہیں بات کرنے کے لیے سامنے موجود ہونا جیسے ضروری سمجھ میں آئے گا. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان ساری محدودیتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، ماورا ہے اس کی ذات. وہ تو رب العالمین، پورے کائنات کا رب ہے. ان سارے کائنات کو، ساری کائنات کو، کائنات کے اندر کی ہر چیز کو، اور وہ خود پیدا کرنے والا ہے. یہ ہونٹ، یہ زبان تو اس نے ہمیں نعمت کے طور پہ دی، اس نے ہمارے لیے بنائی، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پورے عالمین کا، پورے کائنات کا رب ہے، اسے وہاں وہ ایک جھاڑی پہ موجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ تو ان سب سے پاک ہے. پھر یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ بابرکت ہے جو آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف ہے، تو کئی معنی اس کے لیے گئے. ایک معنی یہ بھی لیے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہو، کیونکہ بات یہ تھی کہ جیسے آگ جو تھی وہ آگ کی طرح کی آگ نہیں تھی، کہ نار ہے مگر جیسے نور کی طرح کی آگ تھی، کوئی بش جل نہیں رہی تھی، ہری بھری جھاڑی. بلکہ تفہیم میں تو انہوں نے اس کی تصویر تک رکھی ہوئی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جھاڑی ہے جس میں آگ انہوں نے دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وہ کوئی جل نہیں رہی تھی، آگ تو جلانے والی ہوتی ہے، بلکہ روشن کرنے والی تھی. آگ سمجھ کے وہ وہاں پہ آئے تھے اس روشنی میں. وہ کیسی جگہ ہے اس کا جیسے سورہ قصص میں آتا ہے کہ وہ نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ وہ پوری وادی جو وادی ایمن اس کو کہا گیا، وہ بقعۃ المبارک کا پورے بقع بنی ہوئی تھی، مبارک بس جگہ بنی ہوئی تھی. سورہ طٰہٰ میں بھی اس کو کہا گیا انک بالوادی المقدس، تو مقدس وادی میں تم اس وقت ہو. تو ایک طرح سے تعارف اللہ تعالیٰ جیسے کروا رہے ہو نا، اس وقت تم کہاں پہنچ گئے ہو، تو کیسی بابرکت جگہ پہ ہو. وہیں جہاں پہ آتا ہے سورہ طٰہٰ میں، وہاں یہ بھی کہ پورا تعارف ہی تھا نا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تمہیں چن لیا بس سنو. اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، بے شک میں اللہ ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میری بندگی کرو. تو بات یہ تھی کہ اس کے دامن کوہ میں، اندھیری رات میں، بالکل توقع کے خلاف، ایک تو پتا ہو کہ ہاں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ پتا ہے، کچھ نہیں معلوم انہیں، اور اچانک سے آواز سن کر اس عجیب و غریب ماحول کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا کچھ گزر سکتی تھی. تو اس کے لیے شروع میں ہی جیسے بشارت کے کلمے کہے گئے، انہیں ہمت دلائی جا رہی ہو کہ آگے پیچھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں برکتیں ہو رہی ہیں. تو آگ میں بھی اور اس کے اطراف بھی، اس آگ کے پردے میں رب العالمین تم سے مخاطب ہے، اس کے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور اس طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمت بندھا دی گئی، اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہو آگے کی بات سننے کے لیے. یا موسیٰ، اور مزید پھر بات، مزید تعارف کہ اے موسیٰ انہو، بے شک وہ، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم. حکیم کی صفت پھر آتی ہے، اور عزیز الحکیم دونوں ہی صفات کا آنا یہاں پہ بہت ہی ان کو ڈھارس بتانے کے لیے بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ہمیں بھی سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وہ جو رب السماوات والارض ہے، رب ذی العرش المجید ہے، اپنے عرش پہ متمکن ہے، پورے کائنات کو چلا رہا ہے، اور اپنے بندے، اتنے حقیر سے بندے کو وہ چاہے تو اس کے ساتھ مخاطب ہو جائے، اس سے بات کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پڑھتے ہوئے یہ بات بھی کتنی لگتی ہے نا، جیسے اثر کرنے والی. اللہ تعالیٰ میں کس کر کے بات کر رہا ہوں کہ انا، سورہ طٰہٰ میں بھی انا اللہ لا، میں ہوں اللہ، کوئی لا الہ الا انا، کوئی نہیں میرے سوا. یہاں پہ بھی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے سے مخاطب ہے کہ میں ہوں اللہ، تم اللہ سے بات کر رہے ہو. کتنی بڑی زبردست تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وقت.
اور یہ کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی تمہیں خطرہ نہیں ہے، کسی اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کچھ ہو، پیچھے سے کچھ ہو، آگے سے کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہے، سب پہ زبردست ہے، اور اپنی حکمت کی وجہ سے یہ موقع تمہیں مل رہا ہے، اس کی حکمت سے اس نے یہ کام کیا۔ تمہیں نبوت دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے، تم سے ایک بڑا کام لینا ہے۔ اس عزیز الحکیم کہنے سے پوری بات بھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات بھی سامنے آ جائیں۔ سورہ طٰہٰ میں تو اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یاد بھی دلایا تھا کہ وَلَقَدْ مَنَّنَا مَرَّةً أُخْرَىٰ کہہ کے، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی تم پہ احسان کیا تھا، اور وہ سارے واقعات جیسے وہاں پہ آ گئے تھے اس وقت، تو وہ سارے واقعات ہی سامنے آ جائیں کہ اس عزیز الحکیم ہستی نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، پیدا ہونے کے بعد سے کیسے ان کی جان بچائی گئی، کتنے عجیب و غریب طریقے سے ان کی جان بچائی گئی۔ وہ جو جان کا دشمن تھا اسی کے گھر میں انہیں پہنچا دیا گیا، اسی کے دل میں محبت اور رحمت ڈال دی گئی، وہاں شہزادوں کی طرح وہ پلتے رہے، کہ پھر کس طرح اس محل سے نکال کے اس مدین کے اندر جا کے تربیت کی گئی کہ وہاں وہ تربیت پائیں، اس کی صحرا میں رہیں، بکریاں چرائیں، وہ دوسری تربیت بھی وہاں پہ پھر ہو گئی۔ سورہ طٰہٰ میں جیسے آتا ہے نا فتناک فتونا، ہم نے آزمایا تو بڑا آزمانا، وہ سارے امتحانوں سے گزار کے پھر کہا گیا کہ تم جئت علی قدر یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں، کہ بس تم آ گئے ہو موسیٰ، صحیح وقت پہ آ گئے ہو، پورے تیار ہو چکے ہو، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے بنا لیا، بالکل جیسے خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو کہ کیا کیا جو کام ان سے لینا ہے اس کے لیے وہ بالکل صحیح تیار ہو جائے حضرت موسیٰ، تو میں نے اپنے کام کے لیے تمہیں تیار کر دیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اور وہ عزیز الحکیم ہستی کے ہی کام ہو سکتے ہیں نا، کہ اس نے وہ سارے کام کیے، اور اس طرح سے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سارے ادوار سے گزار کے اب یہاں تمہیں نبوت عطا کی جا رہی ہے، یہاں بڑا کام ایک تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے۔ تو انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہوں اللہ عزیز الحکیم۔ اب اس کے بعد کے واقعات ہم اگلی کلاس میں پھر پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔